السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے یہ وہ چیز ہے جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، جسے فارسی میں زمین، اردو میں ارض، عربی میں ارض اور انگلش میں ارتھ کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ زمین آخر کہتے کسے ہیں؟ فارسی میں زمین لفظ کا مطلب ہے کہ وہ جگہ یا ایسی مٹی جہاں پر پاؤں رکھ کر، قدم رکھ کر کھڑے ہوا جا سکے۔ ناظرین، سننے میں تو یہ لفظ بہت سادہ ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ زمین جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں میلوں تک پھیلی ہوئی اس زمین کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ٹیکنیکل زبان میں یہ زمین مجموعہ ہے کچھ معدنیات کا، کچھ لیکوڈ کا، کچھ گیسز کا اور ایک ایسی چیز کا جس کے بغیر یہاں زندگی ممکن ہی نہیں تھی، جسے آرگینک میٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ آرگینک میٹرز وہ اجزاء ہیں یا مادے ہیں جن کی مدد سے زندگی کو وجود ملتا ہے اور جن کے بغیر میں اور آپ کبھی بھی ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ ناظرین، ان آرگینک میٹرز کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو زمین کے بارے میں یعنی اس ارض کے بارے میں وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جن پر بہت ہی کم غور کیا جاتا ہے یا ان کے متعلق بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اس ایپیسوڈ کا مقصد گمشدہ اسرار کو تلاش کرنا ہے۔ ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عربی کا ایک لفظ ارض کہا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ لفظ ہے جس کی جھلک ہمیں اس دنیا کی تمام زبانوں یا اکثر پرانی زبانوں میں ملتا ہے۔ مثلا انگلش میں ملتا جلتا نام ارتھ، جرمن میں ارد، ڈچ میں اردے، نارویجین میں یوردا، ڈینش میں یوردن، اور ان لفظوں کا معنی صرف وہی زمین یعنی ارض ہے، یعنی ہوا اور پانی کے علاوہ وہ سخت مٹی جو چلنے پھرنے کے لیے استعمال ہو۔ لیکن ناظرین، کیا ارض میں صرف یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، نیپال، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ یعنی دنیا کے تمام ممالک، کیا صرف یہی ارض ہے؟ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس ارض کی جس کو پھیلا دیا گیا، تو کیا وہ قسم صرف یہی 195 کے لگ بھگ ممالک کی ہے جو ہماری دنیا میں موجود ہیں؟ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جس ارض پہ ہم رہ رہے ہیں یعنی ہماری زمین، اس پر موجود 90% چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہیں۔ ناظرین، یہ بیسالٹ ایک پتھریلا یعنی سنگ مرمر یا گرینائٹ جیسا میٹیریل ہے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ 90% چٹانوں میں بیسالٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارض بیسالٹ کا ہی دوسرا نام ہے، تو یقیناً آپ سب لوگوں نے آسمان پر 14ویں کا چاند ضرور دیکھا ہوگا، اور اس چاند میں آپ کو یہ جو سیاہ دھبے نظر آ رہے ہیں انہیں لونار ماریا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ چاند کی سرزمین پر پھیلے ہوئے بیسالٹ سے بنے ہوئے وسیع و عریض میدان ہیں۔ تو گویا یہ بات طے ہوئی کہ چاند کی زمین بھی ایک ارض ہے۔ چاند کے علاوہ بھی ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں صبح فجر کے بعد یا پھر مغرب کے وقت آپ کو آسمان پر مغرب میں ایک چمکدار ستارہ نظر آئے گا۔ دراصل یہ ایک سیارہ ہے جو ہمارے سولر سسٹم میں موجود دوسرا سیارہ یعنی وینس ہے۔ رشیا نے 70s اور 80s میں 5 مشنز بھیجے تھے جو اس سیارے کی سطح کا مشاہدہ کر سکیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ وینس پر درجنوں کلومیٹر موٹی ایک بادلوں کی تہہ ہے جس کے نیچے موجود 80% وینس اسی بیسالٹ کا بنا ہے، وہی بیسالٹ جو ہماری ارض پر ہے۔ ناظرین، مریخ جس پر اس ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ تک تقریباً 50 کے لگ بھگ مشن مشاہدات کے لیے بھیجے جا چکے ہیں، اس کا بھی اگر مشاہدہ کیا جائے تو وہ بھی ہماری ارض یعنی کہ زمین کے بالکل مشابہ ہے، بلکہ ہماری زمین اور مریخ میں صرف اور صرف جو فرق ہے وہ صرف آرگینک میٹرز اور پانی کا ہے، جو ہماری زمین پر تو موجود ہے لیکن ابھی تک کی تحقیق کے مطابق مریخ پر موجود نہیں ہے۔
آپ نے جوپیٹر یعنی مشتری کے بارے میں بھی ضرور سنا ہوگا۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے خوبصورت نظر آنے والا سیارہ ہے، لیکن مشتری کے مشاہدات میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کی سطح پر موجود یہ خوبصورت سے نظر آنے والے رنگ دراصل وہ طوفان ہیں جو اس سیارے کی سرزمین پر جاری ہیں۔ ہمارے آسمان پر تو ناظرین ایک چاند نظر آتا ہے، لیکن مشتری کے تقریباً 95 چاند ہیں، اور یہ سارے چاند عرض کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ ناظرین چلے میں آپ کو سولر سسٹم سے ہی باہر لے چلتا ہوں۔ ہمارے سولر سسٹم سے ملتے جلتے تقریباً 5000 کے قریب مزید سسٹمز اس وقت دریافت ہو چکے ہیں، اور تقریباً 7000 کے قریب مزید نظر آنے والے یہ سیارے یا ستارے موجود ہیں جن کی ابھی دریافت جاری ہے۔ ناظرین یہ تمام سیارے یعنی پلانٹس یا پلانیٹریز عرض کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں، البتہ ان میں سے کچھ ہماری زمین سے چھوٹے یا کچھ ہماری زمین سے بہت بڑے ہیں۔ اسی طرح ناظرین 2014 میں کیپلر 186F نامی ایک سیارے کی دریافت نے انسان کو چونکا دیا۔ یہ وہ سیارہ ہے جو ہماری زمین یعنی پلانٹ ارتھ کے بالکل مشابہ ہے، یعنی ہماری ہی زمین کی طرح نیلا، لیکن عرض کے کچھ حصے ہماری زمین سے بڑے بھی ہیں، جیسے HD 100546 عرض کا وہ حصہ ہے جو ہماری زمین کے مقابلے میں ہولناک حد تک بڑا ہے، جو کہ سورج کی جتنا ہے۔ ناظرین سائنس کی ان دریافتوں کا سلسلہ تو جاری ہے، اور تقریباً ہر 27 ماہ کے بعد ان دریافتوں کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کائنات میں عرض کا پھیلاؤ کہاں کہاں تک ہے، اس کائنات میں یا اور بھی کئی کائناتوں میں۔ ناظرین یہاں اگر ہم دوبارہ سورہ نجم کی اسی آیت کے مفہوم کو سامنے رکھیں تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ عرض کے اس پھیلائے جانے کی کھائی جانے والی قسم کتنی بڑی قسم ہے، واللہ عالم۔ اور جب جب عرض میں جانے، عرض سے نکلنے یا عرض کے متعلق کوئی بھی بات ہوگی، وہ اس پوری عرض یعنی اس تمام کائنات میں موجود عرض کی بات ہوگی، جو اس پوری کائنات میں کہیں بھی اور کسی بھی کونے میں موجود ہو سکتی ہے۔ یہی وہ عرض تھی جسے سورہ انبیاء کے مطابق آسمانوں سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کے مطابق اس کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی تھی۔ سورہ فصلت کے مطابق اسے 2 دن میں تخلیق کیا گیا تھا۔ پھر والنازعات کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا، اور پھر سورہ فصلت کے مطابق جس میں پہاڑوں کو رکھا گیا تھا، وہ پہاڑ جو ہر عرض میں موجود ہیں، جیسا کہ مارس پر ہیں، جن میں سے ایک کی اونچائی تو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 2 گنا ہے۔ سورہ فصلت کے مطابق ہر عرض میں ان کے رہنے والوں کے لیے برکتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، جو یقیناً ہماری عرض میں بھی ہمارے لیے موجود ہیں، اور میرا یقین ہے کہ ہماری عرض کے علاوہ اس کائنات میں جہاں جہاں عرض ہے وہاں پر اس کے رہنے والوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ مثلاً ہماری زمین میں موجود 130,000 ملین ٹن نیچرل گیس اور 16 کھرب بیرل پیٹرول، جس سے ہماری ضروریات زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ اور ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ سیٹرن کے چاند ٹائٹن پر تو ان دونوں چیزوں کے سمندر موجود ہیں، اور کینسری E55 نامی ایک سیارے میں اس قدر کاربن موجود ہے کہ اس کی پوری سطح ہی ہیروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اور ناظرین عرض کے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر کچھ ایسی چیزیں پائی گئی جو بالکل عجیب و غریب تھیں، جن کے لیے سائنس میں نئے نام رکھنے پڑے تھے۔ تو ناظرین ان تمام باتوں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی زمین جسے ہم ارتھ کہتے ہیں ہی صرف عرض نہیں ہے، بلکہ عرض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور سورہ فصلت کے مطابق عرض کی یہ تخلیق اور اس کے پھیلا دیے جانے کا یہ تمام عمل پورے 4 دن میں مکمل ہوا تھا۔ اب یہ دن کس طرح کے تھے اور کتنے گھنٹوں کے تھے اور وقت کی اس عجیب و غریب ترتیب، اس کے حوالے سے میں پہلے ایپیسوڈ میں بات کر چکا ہوں۔ اور ناظرین عرض کا یہ پھیلاؤ اس کائنات کے نہ جانے کن کونوں تک اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ عرض کی تخلیق اتنی ہی شاندار اور اتنی ہی عظیم تھی جتنی کہ آسمانوں کی تخلیق تھی۔ اس کا اب ہمیں اندازہ ہو چکا ہوگا۔ عرض صرف یہ ہماری زمین اور یہ صرف پلانٹ ارتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا پھیلاؤ تو چاروں طرف ہے، اور اس قدر وسیع پھیلاؤ ہے جس کی قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ لیکن آخر یہ پھیلاؤ کیوں ہے، اور آخر عرض کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلایا گیا؟ تو ناظرین اس کائنات کا پھیلاؤ اور یہ جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں جو رہنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 8 آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ اس عرض کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، لیکن کون سے جاندار؟ سورہ لقمان کہ عرض میں طرح طرح کے جاندار رہ رہے ہیں۔ سورہ الانعام کہ عرض کے ان تمام جانداروں کے ہماری ہی طرح گروہ بھی ہیں، یعنی کہ ڈیفرنٹ گروپس۔ سورہ یاسین کہ عرض میں جہاں جہاں بھی جاندار ہے وہ ہماری طرح جوڑوں میں بنائے گئے ہیں۔
اور سورہ یاسین میں ہی ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ ارض میں ان تمام چیزوں کے بھی جوڑے بنائے گئے ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل کہ ان جانداروں کے مختلف رنگ اور شکلیں ہیں۔ سورہ فصلت کہ ان مختلف جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ سورہ یاسین کہ ان کی خوراک میں بھی ہر طرح کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی کیوں نہ اگی ہوئی ہو۔ اور سورہ ہود میں فرمایا کہ اس کے رہنے والوں کے ٹھکانوں اور ان کی خوراکوں اور جہاں وہ ان کے سپرد کی جائیں گی، ان سب کا علم بھی اسی کو ہے جس نے اس ارض کو اور اس کے رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ اور سورہ شورا کہ جس میں جانداروں کا اتنی بڑی کائنات میں اس پھیلی ہوئی ارض میں اس طرح پھیلا دینا اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ارض میں رہنے والے وہ تمام جاندار چاہے وہ مانے یا نہ مانے اللہ ہی کے زیر حکم ہیں۔ پھر سورہ حشر اور سورہ حدید کے مطابق اس ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی ہی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ شاید ناظرین اب آپ کو احساس ہو چکا ہو کہ یہ ارض کی تخلیق اس قدر عظیم اور اس قدر وسیع ہے کہ یہ صرف ہماری دنیا کی ہی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس ارض کی حدود کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں رہنے والے جاندار کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کیا کیا تسبیحات بیان کر رہے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سورہ نحل کے مطابق وہ ایسی بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین اگر اب تک آپ نے غور سے سنا ہے تو اس سے واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ ارض پر ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات موجود ہیں، اور فرق صرف اس ارض کے مطلب کو سمجھنے کا ہے۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اب وہ چاہے ہمارے اس ارض کے حصے پر ہوں یا ارض کے کسی گمنام حصے میں رہنے والی کوئی مخلوق ہو جسے ہم نہیں جانتے، اور وہ بھی اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ نہ جانے وہ کون سی بولی بولتے ہوں، کون سی بات کرتے ہوں، کس جگہ رہتے ہوں، لیکن اللہ جب چاہے انہیں ایک ساتھ جمع کر دے۔ اور سچ کہوں تو میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے۔ ارض کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے جسے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن اس کے بارے میں آئندہ کسی ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ ناظرین ارض کے اس پھیلاؤ کے بعد میں واپس آپ کو اپنی اس زمین پر لے کے آؤں گا جو ارض کا ایک حصہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے اور جہاں ہم رہتے ہیں۔ ناظرین اس زمین یا دنیا کی ابتدا آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی، اور ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمیں آج تک اس سے پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ ناظرین آسٹریلیا میں ملنے والا ہیڈین زرکون جو آج سے تقریباً 4 ارب سال پرانا ہے، یعنی کہ دی اولڈسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ۔ لیکن ناظرین آج سے 4.5 ارب سال پہلے دنیا اس طرح بلو نہیں تھی جیسے آج ہمیں بلو ماربل نظر آتی ہے۔ اس وقت دنیا پر بہت بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد زمین سے 200-300 کلومیٹر کا ایک پتھر ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا، اور ہماری دنیا ایک ویران بنجر سا اسٹیرائل سیارہ جہاں کچھ اگ نہیں سکتا تھا۔ سورہ حدید اللہ زمین کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور اس نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کر دی تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کے بعد ناظرین ایک معجزہ ہوا، ایک بہت بڑا پتھر زمین سے ٹکرایا، اور اس ٹکراؤ کے بعد زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں اور ایک دھوئیں کی شکل میں اس پوری زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس دھوئیں میں ناظرین کچھ بخارات بھی تھے جس سے ایک بہت ہی پیاری چیز رونما ہوئی، یعنی زمین کا ایٹماسفیئر بننا شروع ہوا، اور ان بخارات کی وجہ سے بارش ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ جاثیہ میں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اور اس کے علاوہ جو کچھ اس نے چاہا اتار کر اس زمین کو موت کے بعد زندہ کیا۔ ناظرین ان بخارات سے اتنی بارش ہوئی کہ زمین پر سمندر بن گئے، اور سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار دیا، یعنی اسے سٹیبل کیا، اور پانیوں کو جاری کیا، اور اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی۔ اور ناظرین اس پانی کے جاری ہونے کے بعد زندگی پیدا کی گئی۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ زندگی کیسے پیدا کی گئی، اس بارے میں سائنس نے مختلف تحقیقات کرنے کی کوشش کی، اور لیبارٹری میں مختلف قسم کے ماڈلز پیش کیے گئے اور مفروضے پیش کیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ پہلی بار زندگی کیسے پیدا ہوئی۔
آج تک لیبارٹریز میں ہزاروں تجربات کیے جا چکے ہیں اور کوشش کی جا چکی ہے کہ زندگی کو کس طرح پیدا کیا جائے، لیکن کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور ہو سکے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا۔ اور اس معجزے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں ہے، جس میں اس معجزے کو ایک ہی ہستی سے منسوب کیا گیا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس وقت زمین میں زندگی کا معجزہ ہر طرف ہو رہا تھا۔ سمندر کی گہرائیوں میں موجود وہ ایلیمنٹس جن کی مدد سے زندگی پیدا ہوتی ہے انہیں آرگینک میٹرز کہا جاتا ہے۔ یہاں ناظرین میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ جسے گلائسین کہا جاتا ہے، وہ سن 2009 میں ایک وائلڈ 2 نامی کومیٹ یعنی دمدار ستارے پر بھی ملا۔ اب نہ جانے وہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی ارض یا زمین سے اس ایلیمنٹ کو لے کر آ رہا تھا اور نہ جانے کس جگہ جا رہا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی کائنات میں کہیں نہ کہیں دور دراز کسی نہ کسی ارض پر زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین یہ ابتدائی زندگی یا پہلی زندگی جو اس وقت اس عرض پر پیدا ہوئی وہ ان ریکگنائزیبل تھی، یعنی کہ اس زندگی میں ایسے چھوٹے جاندار تھے جو کہ خوردبینی یعنی مائکروبیل بینگز تھے۔ لیکن اس کے بعد زمین میں 2 بہت ہی شدید سردیاں آئیں جس سے پوری کی پوری زمین برف سے ڈھک گئی۔ لیکن اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ پچھلی زندگی سے بہت ہی مختلف تھی۔ اب بڑے جاندار یعنی کہ ایسے جاندار جن کے مسلز تھے، پٹھے تھے، وہ پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہوئی، یعنی کہ درخت پیدا ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ آج سے 54 کروڑ سال پہلے اس زمین پر ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی، ایک نیا عالم۔ اور اس موقع پر قرآن پاک کی سورہ واقعہ میں موجود یہ آیت یاد آتی ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دیں اور تمہیں کسی نئے عالم میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں پہلے سے علم ہی نہیں۔ پہلی زندگی کے مقابلے میں دوسری زندگی ایک زمین اور آسمان کے فرق کے ساتھ پیدا ہوئی۔ پہلی زندگی میں موجود کائی، بیکٹیریا اور خوردبینی یعنی مائکروبیل جاندار تھے، جبکہ دوسری زندگی میں ہڈیوں والے جانور، ریڑھ کی ہڈیوں والے جانور، جبڑوں والے جانور، پانی میں رہنے والے جانور، اور یہاں تک کہ پرندوں کی بھی ابتدائی شکل کے جانور پیدا ہو گئے۔ یہاں پر قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے اس نے پہلی بار زندگی پیدا کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ناظرین، زمین کی یہی وہ دوسری زندگی تھی جس میں ہیبت ناک جانور پیدا ہوئے، مثلا ڈائناسورز، ٹائٹانوبا اور خوفناک قسم کے میگاتھیریم چوہے، میگلاڈون شارکس اور ایک عجیب و غریب قسم کی بیسیلوسورس مخلوق جو گہرے سمندروں میں راج کرتی تھی، اڑنے والے کوئٹزل ڈائناسورز، عجیب و غریب قسم کے ٹیرر برڈز۔ لیکن ان دیو ہیکل جانوروں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ انفیکٹ ان میں سے 90% تو آج سرے سے ہی معدوم ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ سورہ طٰہٰ کی 128ویں آیت میں ایک بہت ہی اہم لفظ استعمال ہوا ہے، قرون۔ ویسے تو اس لفظ کے عام معنی رہنے کی جگہ یعنی بستیاں ہیں، لیکن اس عربی لفظ کے 4 مزید معنی بھی ہیں، جن میں سے ایک معنی دور یا عہد یا صدیاں بھی ہیں، جسے انگلش میں ایرا کہتے ہیں، اور یہی وہ مطلب ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی قرون اولیٰ یا قرون وسطیٰ۔ اور اسی معانی کے پیش نظر سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے کے کئی ادوار کو ہلاک یا تباہ کر دیا، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، پچھلے 54 کروڑ سالوں میں 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر رہنے والوں کے مکمل عہد تباہ و برباد ہو گئے، جنہیں ہم 5 میس ایکسٹینشنز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی 25 کروڑ سال پہلے زمین کے 96% جاندار ہلاک ہو گئے، اور کبھی 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کے 75% جاندار مر گئے، اور سب سے خطرناک، سب سے دیو ہیکل، خوفناک ڈائناسورس وغیرہ اسی دوران ہلاک ہوئے، اور اس دوران صرف وہی جانور بچے جو زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھپ کر رہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ناظرین، زمین پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی جو اس سے پہلے شاید کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الاعلیٰ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ملتا ہے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے، پھر تو نہ بھولے گا۔ ناظرین، یہ گھاس، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی وہ گھاس تھی جس نے اس زمین پر رہنے والے تمام جانداروں کی فزیولوجی یعنی کہ شکل و صورت تبدیل کر دی۔ ناظرین، اگر یہ گھاس نہ ہوتی تو زمین پر آج بھی بڑے بڑے ڈائناسورس دندناتے پھر رہے ہوتے، اور یہی وہ گھاس تھی جس کے بعد بڑے گوشت خوروں کا دور ختم ہو گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب زمین کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور باہر آ گئے اور گھاس کی فراوانی سے ان کے قد بڑھنے لگے، اور یہیں سے دنیا کے پہلے میملز کا وجود ہوا۔ تب پودے اور وہ درخت اگنا شروع ہوئے جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں، اور بالآخر زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی۔ لیکن ناظرین، ابھی رکیے۔ قرآن پاک کی سورہ طلاق میں عرض سے متعلق ایک بہت ہی پراسرار آیت ہے، جس کا مفہوم ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، یہی وہ آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ زمینوں کا یعنی 7 ارض کا کانسیپٹ پیدا ہوا، اور زمینوں کی تعداد صحیح بخاری کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یا قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ اس حدیث میں ناظرین بڑی وضاحت کے ساتھ عربی میں 7 اراضین یعنی کہ 7 زمینوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ 7 زمینیں کیسی ہیں، اس کا جواب شاید ابھی تک کوئی انسان نہیں دے سکا۔ ہم صرف ایک ہی ارض کو جانتے ہیں، کیونکہ ہم زندگی کی صرف ایک ہی قسم کو جانتے ہیں۔ جس ارض کو ہم جانتے ہیں یہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور ہم اس کی عظمت کو بھی جانتے ہیں جس طرح ہم آسمانوں کی عظمت کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ 7 زمینیں ہیں کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رومن ایمپائر یعنی کہ بیزنطینین ایمپائر، جس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہیراکلیس تھا، یعنی کہ عربی میں ہرکل، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ مجھے ایک ایسی جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے،
تو ایسے میں جہنم کہاں گئی؟ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ جواب سن کر ہیراکلیوس کے دربار میں خاموشی چھا گئی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹائی پر اڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے توریت سے لی ہوگی۔ اس موقع پر ناظرین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ حضرت ابن عباس ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری اور مسند احمد میں ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما، یعنی کہ ابن عباس کے علم اور ان کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا تھی۔ اب انہی ابن عباس سے ایک شخص نے ساتوں زمینوں کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تھا، تو ابن عباس نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے ساتوں زمینوں کی تفسیر کو بیان کر دوں تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننے کی وجہ سے تم کفر میں شامل ہو جاؤ گے۔ امام بہقی کی ایک کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ ہمارے ہی طرح کی 7 اور زمینیں بھی ہیں، اور ان میں بھی اسی طرح کے پیغمبر ہیں جس طرح کے پیغمبر ہماری زمین پہ ہیں، مثلا آدم کے جیسے آدم، نوح کی طرح کے نوح، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم۔ اور یاد رکھیے یہ قول ان صحابی کا ہے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت کی دعا کی تھی۔ لیکن ناظرین حقیقت میں کہوں تو ان 7 زمینوں کو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے، بلکہ 7 زمینیں تو دور، ہم اپنی ہی ارض کو سمجھ نہیں پائے، اور اپنی ارض میں موجود اس چھوٹی سی زمین کو جو ہمارے سامنے ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، ہم اس کا ہی 65% حصہ دیکھ نہیں پائے جو سمندروں کے نیچے ہے، جو ان ایکسپلورڈ ہے۔ جیسا کہ سورۃ طلاق میں ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح ہی 7 زمینیں بنائی گئیں، تو ہو سکتا ہے کہ 7 زمینیں بھی، جیسے آپ کو میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ مختلف آسمانوں کی کمپوزیشن مختلف ہے، یعنی کہ کوئی موتیوں سے بنا ہوا آسمان، کوئی پیتل سے بنا ہوا، کوئی سونے سے بنا ہوا آسمان، تو اسی طرح ان 7 ارض کی بھی کمپوزیشن مختلف ہوگی، واللہ عالم۔ ناظرین یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا یہ اس خالق کے لیے ناممکن ہے؟ ناظرین سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت خلاق کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین عربی میں خالق اور خلاق میں بہت ڈفرنس ہے۔ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، لیکن خلاق کہتے ہیں جس نے کوئی چیز فرسٹ ٹائم بنائی ہو، یعنی اوریجنیٹر کو، اور جو بناتا ہی چلا جا رہا ہو۔ ناظرین قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت بڑی تخلیق ہے، اور اس عظیم الشان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی تخلیق کے بعد وہ روایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی حیثیت عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسی صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور اس عرش کی حیثیت اس کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ کیا ان عظمتوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہاں مگر صرف ایک لفظ میں، اور وہ ہے اللہ اکبر۔ ناظرین مشکات کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، اور پھر طویل سجدہ کیا۔ اس طرح سے جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ آگے کیا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا، اور مجھے وہاں پر انگور دکھائی دیے، اور میں نے سوچا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ انگور تمہارے لیے توڑ لوں، لیکن میں نے جب وہ انگور توڑنے چاہے تو میرے درمیان ایک رکاوٹ کر دی گئی جس پر میں پیچھے ہٹ گیا، اور اگر میں وہ انگور تمہارے لیے توڑ دیتا تو تم وہ انگور کھاتے ہی رہتے اور وہ کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ ناظرین وہ کون سی نماز تھی؟ وہ کون سا دروازہ تھا؟ اور وہ کیوں دکھائی دیا گیا؟ اس بارے میں
हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने सवालात और आरा से आगाह कीजिएगा। और मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई से नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।